کھلے لفظوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چیلنج کر رکھا کہ ہم آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے، لیکن محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کمر کسی ہوئی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر کے رہیں گی، لیکن وہاں 6 سے 7 منزلہ بلڈنگ بن گئی ہے، نہ تو ایل ڈی اے کدھر تھی، ایل ڈی اے کارپوریشن کدھر تھا، خاموش، اور جو متعلقہ ادارے ہیں خاموش نقشہ خاموش۔ برحال کسی کی کال ضرور آئی تھی جو مشینری وہاں سے واپس چلی گئی اور بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد شاہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ طاہر مہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ تجاوزات ہوتے کیا ہیں اور یہ گراس روٹ سے ختم کر رہے ہیں یا اوور آل بڑے مافیا ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب، یہ تجاوزات جو ہیں یہ بتائیے گا، یہ غیر قانونی ہوتے ہیں، ناجائز تجاوزات ہوتے ہیں یا تجاوزات ہوتے کیا ہیں؟ جی بالکل، تجاوزات جو اصل تجاوزات جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز ڈومین سے جب باہر نکلتی ہے، قانون اور لا کی جب وائلیشن کرتی تو اس کو ہم تجاوز کہتے ہیں۔ تجاوزات یہی چیزیں، جیسا کہ سٹی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے نزدیک سڑکوں کو روکنا، روڈ بلاک کرنے، وہاں پہ ٹھیلے ریڑیاں لگانی، غیر قانونی کسی قسم کی تعمیر یا بلڈنگز کو آگے بڑھا دینا، اس کو ہم تجاوزات کہتے ہیں اور یہ غیر قانونی ہی ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم کنال روڈ پہ جاتے ہیں جب تو سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، رش لگا ہوتا ہے، ریڑیاں سڑکوں کے بیچ میں آ جاتی ہیں، ٹھیلے والے ریڑی باندھ سڑکوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے اگر ایمبولینس نے جانا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے خلاف تو آپریشن جاری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے چائنیز ریڑیاں بھی پرووائڈ کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مافیا باز نہیں آ رہا۔ دیکھیں محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بالکل دوسری لوگوں کی نسبت ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بڑا سختی کے ساتھ اس کے اوپر وہ جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے کہ تجاوزات کو کنٹرول کیا جائے، لیکن تجاوزات مافیا نے بھی کھلے لفظوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چیلنج کر رکھا کہ ہم آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے، لیکن محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کمر کسی ہوئی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر کے رہیں گی۔ دیکھیں اب روڈ ہمیں کھلے نظر آتے ہیں، لیکن اصل تجاوزات جو کہ حکومت پنجاب کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں، اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں ادارے جو ہیں وہ کارروائی کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹھیلے اور چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر ہیں اور یہ جو دکانوں کے غریب لوگ ہیں، غریب لوگ جو ہیں، یہ تجاوزات پر تو کنٹرول نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے، لیکن جو حکومت پنجاب کے خزانے کو نقصان پہنچا رہی ہے تجاوزات، اس کے اوپر جو ہے وہ نہ تو آپ کا اشارہ لینڈ مافیا کی طرف تو نہیں ہے؟ جی بالکل میرا اشارہ لینڈ مافیا کی طرف ہے۔ تجاوزات کی جواد بھائی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ تجاوزات یہ جو ٹھیلے ہیں سڑکوں پر اور دکانوں کے آگے کھڑے آگے کیے ہوئے ہیں، ایکسٹینڈ کیے ہوئے ہیں، یہ تجاوزات یہ بڑی مائنر قسم ہے۔ اصل قسم یہ ہے کہ لاہور بھر میں غیر قانونی بلڈنگز جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہو ساری ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے خلاف کارروائی کرنے میں قاصر نظر آ رہی ہے، فرضی طور پر آپریشن کیے جاتے ہیں، فرضی ان کو سیل کیا جاتا ہے، لیکن ایسی بلڈنگ جو 6 7 7 منزلہ بن جاتی ہیں، کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نظر نہیں یہ آتی؟ جب بن رہی ہوتی ہیں تب ان کی نشاندہی کیوں نہیں ہوتی، اور جب بن جاتی ہیں تو ایل ڈی آتی ہے، سیل کر کے جاتی ہے، کورٹ سے اس کو ریسیل کروا دیا دیکھیں جاتا ہے۔ اس کی نشاندہی میں آپ کے اسی پروگرام میں کر دیتا ہوں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن جو لاہور کا دل ہے اور ہر بیوروکریٹ اور سیاسی بندے کی گزرگاہ ہے، وہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو واٹر ٹینک کے حوالے سے وہاں پہ بن رہا ہے، اس کے سامنے بالکل ایک بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس مبینہ طور پر اس کی جو ذرائع کے مطابق ہے کہ اس کی ملکیت بھی جو بنانے والے لوگ ہیں ان کے پاس کلیئر نہیں ہے کہ وہ ملکیت کس کی ہے، لیکن وہاں 6 سے 7 منزلہ بلڈنگ بن گئی ہے، نہ تو ایل ڈی اے کدھر تھی، ایل ڈی اے کارپوریشن کدھر تھا، خاموش، اور جو متعلقہ ادارے ہیں خاموش نقشہ خاموش۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ ناجائز تجاوزات پھر اس کا مطلب ریڑی بانوں کے لیے ہیں، اور گلی محلوں میں جو جنہوں کے تھڑے باہر ہے، کسی کا شیڈ باہر ہے، یہ صرف وہیں پہ عمل درآمد ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں آ کے محترمہ مریم نواز کی جو پرفارمنس ہے وہ روایتی لگ رہی ہے۔ دیکھیں ہم دوسرے جو چیف منسٹر ماضی میں رہے ہیں ان سے زیادہ ایکٹیو ہم ان کو پورا جو پنجاب ہے، پاکستان ہے، محسن اسپیڈ کے بعد
مریم نواز صاحبہ ڈبل سپیڈ ہے. لیکن یہاں پہ آ کے دیکھیں یہ بلڈنگ یا دیگر مین کنال روڈ پر جو کمرشل، چونکہ مین کنال روڈ کمرشل تعمیرات کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے، لیکن وہاں پہ واقعہ لال پل شیل کے پٹرول پمپ کے ساتھ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، وہ غیر قانونی، اس کے ساتھ ایسے بے شمار بلڈنگز ہیں. آپ پی ایچ اے کا ادارہ دیکھ لیں، پاکستان ہارٹیکلچر دیکھ لیں، گرین بیلٹ اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا، گرینری لگانی ہے، درخت لگانے ہیں، گرین بیلٹ کو پارکنگ میں تبدیل کر دی ہے، گرین بیلٹ کو کلین بولڈ ہی کر دیا ہے. مطلب کہ اگر کسی کو رستہ چاہیے تو گرین بیلٹ کو ڈیمولش کرتا ہے، مٹی ڈالتا ہے اور اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے، آنے جانے کا گزر بنا لیتا ہے. آپ کے پروگرام کے حوالے سے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ایک بڑا بہترین میسج دینا چاہتا ہوں، یا تو مین کنال روڈ کو کمرشل کر دیا جائے تاکہ اربوں روپے حکومت کے خزانے میں آئیں، یا پھر ایل ڈی اے کو وزیر اعلیٰ پنجاب اس طرح نکیل ڈالے کہ کمرشل تعمیرات کے اوپر جو ہے کنٹرول کیا جائے. ایل ڈی اے نے یہ جو میں نے ذکر کیا اسٹیشن پر واقع اس بلڈنگ کا، ایسے بے شمار بلڈنگز ہیں جی. میں اس بلڈنگ کی مثال جوہر ٹاؤن چلے جائیں، اقبال ٹاؤن چلے جائیں، جی بالکل ایسا. کرنٹ تو دیکھا ریلوے اسٹیشن، سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ایک کمرشل دکانیں ہیں جس پر غیر قانونی بلڈنگ بنا دی گئی ہے. ایل ڈی اے اور ایل ڈی اے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایل ڈی اے نے اس کے اوپر لیٹر جاری کیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، جیسا کہ آپ اس کو اسکرین پہ اس کا مطلب مافیا تو طاقتور ہوئی نا، ادارے کمزور ہو گئے. مافیا طاقتور ہے. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، چند دن پہلے 2-3 دن پہلے ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق جو بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں، ایک اچھے بیوروکریٹ ہیں، اچھے افسر ہیں، لیکن وہ وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے، ان کے سامنے بلڈنگ ہے، انہوں نے کسی اے ڈی جی، کسی سی ٹی پی، کسی ڈائریکٹر کو احکامات جاری نہیں کیے. وہ میڈیا پہ جب خبریں چلیں اس بلڈنگ کو فرضی طور پر سیل کر دیا گیا اور کنسٹرکشن ابھی بھی اس کے اندر جاری و ساری ہے. تو جب ایسے افسر جو ہیں وہ اس طرح کام کریں گے، اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ ایویں نہیں بن رہی، یہاں سے کروڑوں روپے مبینہ طور پر رشوت جو ہے وہ لی گئی ہے. اور ڈی جی صاحب جانتے ہیں اتنی سختی کے باوجود کرپشن کا بازار گرم ہے. طاہر صاحب یہ بتائیں، یہ کنال روڈ ہے، مغل پورہ، لال پل، فتح گڑھ، ہربنس پورہ، مناوا، یہ مین کنال روڈ بارڈر تک ہے. یہ کنال پر بھی کنسٹرکشنز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر غیر قانونی سوسائٹیز 150 سے زائد سوسائٹیز بن گئی ہے. تو یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں. میں اسی بات پر میں نے جب بھی کہیں ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے ہمیشہ حکومت کو اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ ہم پازیٹیو، ہم بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. سوئے ہوئے اس لیے ہیں کہ رشوت کا بازار گرم ہے. جو ڈپٹی اے ڈی اور ڈائریکٹر وہاں تعینات ہوتا ہے وہ پیسے طے کر کے آتا ہے کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، مجھے میری پوسٹنگ کی جائے لاہور پہ ایل بی سی میں دیں. یس، لاہور کنال میں میری پوسٹنگ ہوگی تو میں اتنا آپ کو پے کروں گا، مجھے یہاں پہ پوائنٹ کر دیں. ایک طرف زون 7 ہے، ایک طرف زون 1 ہے. دونوں ڈائریکٹرز جو ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے، آپ ایک خبر شیئر کریں، ایک فوٹو شیئر کریں آپ کسی ایل ڈی اے کے افسر کو، 5 منٹ کے بعد آپ کو تجاوزات مافیا کا فون آ جائے گا کہ جی آپ کو ہم مینیج کرتے ہیں، آپ کو ڈرائیں گے، آپ کو دھمکائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کسی افسر کو بھیج رہے ہیں تصویر کہ یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے. لگا آپ کی ڈائریکٹ دشمنی شروع ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ دشمنی شروع ہو جاتی ہے. اب تو شکایت لگانا یا کسی چیز کو نشاندہی کرنا بھی ایک اپنی جان کے سمجھنے کے جان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. تو اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو ان چیزوں کو واچ کرے کہ اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اگر کوئی متعلقہ افسر اس میں انوالو ہے تو کیوں ہے. دیکھیں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے لوگوں کی بہت ساری امیدیں ہیں. کیوں؟ دیکھیں انہوں نے تو کرائم کو ختم کیا. کرائم کو بلڈنگز بنانا یا بلڈنگ روکنا سی سی ڈی کا تو وہ نہیں ہے نا، کام نہیں ہے. لیکن اینٹی کرپشن کا کام ضرور ہے، کیونکہ وہ ڈی جی اینٹی کرپشن بھی ہے. جیسے لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں کہ وہ ڈکیتی کو انہوں نے روکا، انہوں نے منشیات کے اوپر کنٹرول کیا، اسی طرح لوگوں کی امیدیں یہ بھی وابستہ ہیں کہ ایسے کرپٹ افسران کے طاہر صاحب ایک اور بات سنیں، یہ 70 سال کی ہسٹری ہے، منشیات فروش کا آج تک کبھی مبینہ پولیس مقابلہ نہیں ہوا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں مبینہ طور پہ منشیات فروشوں کے ساتھ، منشیات فروش پر ایف آئی آر ہوتی تھی، مقدمہ ہوتا تھا، جیل جاتے تھے، باہر آ جاتے تھے. اب تو منشیات فروش 74 سال میں پہلی دفعہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں. مطلب لاہور کو کلین سٹی، کرائم سے پاک کر رہے ہیں. دیکھیں سر، اگر جب مریم نواز کا یہ انیشیٹو ہے کہ کرائم فری کنٹری ہونی چاہیے، پنجاب کو کرائم سے فری کرنا ہے،
تو آپ سمجھتے ہیں یہ تجاوزات، یہ قبضہ مافیا اور یہ جو LDA ڈپارٹمنٹ ہے، یہ LDA ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جانا چاہیے؟ سر میں اس کے اوپر تو ایک قانونی رائے لی جا سکتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ختم ہونا چاہیے یا اس کو بہتر بنانا چاہیے، لیکن جو یہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، دیکھیں 700 کے قریب لاہور میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں، ان کے اندر اس کا کام ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، یہی تو کام ہے کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ کریں۔ یہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو پتا نہیں ہے؟ ان کو پتا ہے۔ دیکھیں LDA کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ اس کو CM پنجاب جو ہے وہ، تو اس کا مطلب آپ کا اشارہ CM پنجاب پہ ہے؟ نہیں، میرا اشارہ ان کی طرف نہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر گہری نظر سے دیکھیں۔ CM کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے CM کا مورال بہت بلند ہے عوام کی نظر میں، ان کی ایفرٹ جو ہے قابل ستائش ہے۔ اور لاہور میں جتنی صفائی ستھرائی، ستھرا پنجاب، ستھرا پنجاب کے ساتھ ساتھ پنجاب کو یہ کمرشل مارکیٹس میں تبدیل کر کے غیر قانونی تجاوزات ایک طرف تو ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن مافیا تجاوزات غیر قانونی قبضہ کر کے بنا کر لاہور کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں یہی تو چیز ہے، آپ ڈاکو کو پکڑتے ہیں، ڈاکو بنانے والوں کو نہیں پکڑتے، آپ منشیات کو پکڑتے ہیں اور منشیات فروش کو پکڑتے ہیں، جو منشیات سپلائی کرنے والے ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے۔ منشیات کی سپلائی رکے گی تو منشیات فروش ختم ہوں گے، جب سپلائی پیچھے سے نہیں رکے گی۔ میں تو کہا LDA کا ڈپارٹمنٹ بند ہو جانا چاہیے، اسی تو کہا دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا میننگ ہے، ایسے کرنے سے تو بہتر ہے کہ یہ ختم ہو جانا ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پھر تجاوزات مافیا کو کھلی چھٹی دے دیں کہ بھئی آپ بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، جو مرضی دبئی بنا دیں، ادھر کوالالمپور بنا دیں، یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیں، فرانس بنا دیں۔ اور اگر ایسے ہی کرنا تو پھر LDA کے بائی لاز کس لیے بنائیں گے اگر آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، غیر قانونی تعمیرات کو رکوا نہیں سکتے؟ اور یہاں پہ آپ LDA میں چلے جائیں، آپ نے کسی چیز کا اگر نقشہ اپروو کرانا ہے تو آپ کی جو ہے نا جوتیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مطلب کہ 15 سال کا لڑکا اگر اپنا گھر کا نقشے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے LDA کے دفتر میں، تو جب تک وہ 45 سال 15 سال کے بچے کے ساتھ جائے گا کہ جی میرا نقشہ اپروو ہو گیا۔ یہاں پہ غیر قانونی لوگ آؤٹ آف دا وے راستہ اس لیے اختیار کرتے ہیں، آؤٹ آف دا وے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ LDA میں سنوائی نہیں ہوتی، وہ بائی لاز کے مطابق اترتا نہیں ہے۔ LDA والے کہتے ہیں کہ جی آپ دفع کریں اپلیکیشن سبمٹ کرنے کو، آپ میرے ساتھ چائے پئیں، آپ نے بلڈنگ بنانی ہے آپ بنائیں، جو روکیں گے۔ یہ جو میں نے اسٹیشن والی بلڈنگ پن پوائنٹ کی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ تجاوزات مافیا نے اتنی بڑی وائلیشن کی ہے کہ محترمہ مریم نواز کی تصویر آویزاں کی ہے، آپ سکرین پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تصویریں لگا دی ہیں CM پنجاب کی کہ CM پنجاب ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، جو تجاوزات مافیا کی دشمن ہے اس کی تصویریں لگا دی ہیں کہ اپنے آپ کو یہ بڑی بات کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہمیں کوئی نہ روکے، اور آن دی ریکارڈ ہے کہ وہاں مشینری آپریشن کرنے کے لیے گئی ہے، وہاں پہ پہنچی ہے اور ایک فون آیا اور واپس چلی گئی ہے مشینری۔ اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ کا فون آ گیا۔ اب یہ تو طاہر فاروق صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے فون کیا تھا یا پھر چیف منسٹر صاحبہ نے کال کی تھی، بہرحال کسی کی کال ضرور آئی تھی، جو مشینری وہاں سے واپس چلی گئی اور بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس بلڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں طاہر صاحب، وہ تو اسٹیشن کے سامنے بلڈنگ بن گئی، CM کی تصویر بھی لگ گئی، اور سینٹرل گورنمنٹ کی طرف آئیں، سینٹرل گورنمنٹ جس طرح ہر بنس پورا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ راجہ ہر بنس کی جگہ ہے یہ کیا؟ یہ باتیں بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی راجہ کی جگہ تھی اور یہ سینٹرل ہر بنس پورا اتنا بڑا ایریا ہے، میں بھی وہیں کا رہائشی ہوں۔ یہ بھی جو اس کا جو راجہ جموں کشمیر اور یہ راجے مہاراجوں کی جگہ تھی، جو کچھ گورنمنٹ کی تحویل میں آ گئی، کچھ کے اوپر سرکاری پروجیکٹ چلے گئے، جیسے جیسے گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو رکھا اس جگہ کو، تو یہ جگہ جو تھی یہ سینٹرل گورنمنٹ کی تحویل میں آ گئی۔ اب پیچھے یہ کسی راجے کی تھی یا کس کی تھی اس سے کنسرن نہیں ہے، اب تو گورنمنٹ کی ذمہ داری، اس کی کسٹوڈین سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، DC لاہور اس کے کسٹوڈین ہے، AC متعلقہ اس کا کسٹوڈین ہے، پٹواری تحصیلدار، اور ریونیو کا عملہ اس کا کسٹوڈین ہے۔ وہاں انہوں نے تو وہاں پہ بھرمار کر دی ہے، 130 سے زائد سوسائٹی ہیں، وہ تو فل فل اپ ہو گئی، مطلب کہ مافیا طاقتور ہے۔ اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو آج چٹ چیٹ کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ادارے طاقتور ضرور تھے لیکن اب مافیا طاقتور ہے، ادارے جو ہیں کمزور بندوں کے لیے بنے گئے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ادارے جب بنتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ یہاں سے شروع نہیں ہوتے، وہ نیچے پاؤں سے شروع ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کو مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مغل پورہ کا ذکر کیا، وہاں موٹر سائیکل مارکیٹ سیل ہے،
सील कर ठीक दी। है। अच्छा ताहिर, उसमें तो ये हुआ ना कि उन्होंने पीरा फोर्स पर हमला किया, आज से नहीं, वो तो 100 साल से बनी आई है मार्केट है, मोटरसाइकिलों की बड़ी मार्केट है, और आज स्टिल 5 दिन 7 दिन हो गए वो मार्केट सील की हुई है। उन्होंने पीरा फोर्स पर हमला किया था। बिल्कुल पीरा ऐसे ही। फोर्स वहां पर तजावजात जो गैर कानूनी तौर पर थड़े, सड़क ब्लॉक, फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं, लोगों का हजूम है, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज का आना जाना, स्कूल वैन्स, एकेडमीज, तो वहाँ पर लड़कों की, लोगों की भरमार रहती थी। तो तजावजात के ऊपर जब ऑपरेशन करने गई पीरा फोर्स जब गई है वहाँ पर, पीरू फोर्स भी थी, डॉल्फिन भी थी, मतलब कि फिर पंजाब पुलिस की मदद लेनी पड़ी। इतना तशद्दुद वावेला मचाया, तो उधर भी माफिया ताकतवर निकला है। देखिए, माफिया के खिलाफ जब भी कार्रवाई होगी, तमाम लोग अपने इदारों के साथ, हुकूमत के साथ खड़े हैं। हम इस अमल को अप्रिशिएट करते हैं। देखो, सील की है ना मार्केटें, पर्चे दिए हैं ना, काम को रोका है, तो ये इस तजावजात को आप क्यों नहीं रोकते? आप छोटे लोगों को पकड़ने की बजाय उसको साथ ज़रूर कंट्रोल करें, लेकिन असल उन लोगों को रोकें जो इसका सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप तजावजात की इकसाम नहीं आम आदमी समझेगा। आम आदमी समझता है कि एक शवारमे वाले को उठा लें, बर्गर वाले को उठा लें, फ्रूट वाले को उठा लें, ये तजावजात, मतलब ज़्यादातर यही हो रहा है। यही हो रहा है जब भी अदारे लॉन्च किए जाते हैं। अब देखें, डॉल्फिन लॉन्च की उन्होंने आके स्ट्रीट क्राइम, अब मैं नहर पे देखता था कि डॉल्फिन वाले 200 रेसे लगाते फिर रहे हैं, करीब से विलिंग करते जा रहे हैं। उनको क्या पता कि जो एक बाइक पे जा रहा है उसके पास ये पिस्टल है, ठीक है कि नहीं? अब वो जी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो पैरा फोर्स वाले हैं ये भी यही कर रहे हैं। शाम को आते हैं, इनकी गाड़ियों पे लाइटें होती हैं, शां 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 ऐसे करते हैं, लोग अपने ठेले उठा के अंदर रखते हैं, ये चले जाते हैं, वो फिर बाहर निकाल रख लेते हैं। तो फिर दूसरे नंबर पे ये कि इन्होंने भी अब रास्ते बना लिए हैं कि कैसे मैनेज करना है, कैसी चीज़ों को। तो फिर जब ऐसे होंगे तो लोग इनके गले पड़ेंगे, और जब लोग गले पड़ेंगे तो फिर इसी तरह के हालात पैदा होंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से ये गुजारिश करूँगा कि आप अदारे ज़रूर बनाएं, लेकिन अदारों के ऊपर भी एक मॉनिटरिंग सेल रखें। जो अदारे बन जाते हैं, मैं इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं, पुलिस की दिहाड़ियाँ बढ़ गई हैं, पुलिस की फीसें बढ़ गई हैं। पैरा फोर्स क्या पैसे नहीं ले रही है, जगह जगह से ले रही है। अब कौन बोले इनके खिलाफ? जो काउंटर वाला बोलेगा वो कारोबार कहाँ से करेगा? मतलब कि मिलजुल के चल रहे हैं, ये तजावजात खत्म नहीं हो सकते। ये खत्म हो सकते हैं अगर हुक्मरान और एक अच्छी पॉलिसी बनाए और अफसरशाही चाहे। जब अफसरशाही नहीं चाहती तो तजावजात, माफिया या किसी किस्म का जुर्म कंट्रोल नहीं होता। बार बार हर बंदा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की जो है वो दे रहा है मिसाल, तो डकैती पे कंट्रोल नहीं हुआ, जुराइम पे कंट्रोल कहाँ है? वो लोग जो डालों में बड़ी बड़ी राइफलें लेकर आते थे, कहते जवाद शाह साहब ये प्लाट ना लेना, ये मेरा है। अब कोई कहे ना, कोई राइफल लेके किसी प्लाट का कोई दौरा करे, किसी गली मोहल्ले का दौरा करे, तो जब अदारे हरकत में आते तो कंट्रोल होता है। लेकिन जब अदारे चोर और कुत्ती मिल जाएंगे तो फिर कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इसी तरह होगा, इस तरह की बिल्डिंग्स बने, इनके नक्शे पास हों, इनकी फीसें हुकूमत के खजाने में जमा हो, तो बताएं कहाँ जाती है बात? सुहेल ज़फ़र चट्टा कहाँ से लेकर आए? हर अदारे में सुहेल ज़फ़र चट्टा बिठाया, हर अदारे में सुहेल ज़फ़र चट्टा है। सिर्फ शर्म करने की बात है और मॉनिटरिंग करने की बात है। जब हुकूमत ने रिलैक्सेशन जिसको देनी है तो फिर ऐसे ही होना है। देखिए, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब काम कर रहे हैं, वो उनकी मिसाल भी दी जा रही है, उनके हिकमत अमली आप ये देख लें। DGLDA इतने सालों से बैठे हुए हैं इस सीट पर। ऐसे ही है। CCD की अगर आप बात कर रहे थे, आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। सुहेल ज़फ़र चट्टा ने पूरे पंजाब भर में क्राइम को, शरह को नीचे लेकर आए, 0% टॉलरेंस हो गई। असला कल्चर, डाला कल्चर, 0 टॉलरेंस है। इसी तरह अदारे में सुहेल ज़फ़र चट्टा जैसे करदार होने चाहिए, फिर ये माफिया भी कंट्रोल होगा। सर, मैं आपकी बात को कतई कलामी माफ, अगर वज़ीर आला पंजाब एक मीटिंग बुलाएं जिसमें कमिश्नर लाहौर और DGLDA और DGPH इस तरह के अफसरान को बुलाएं और कहें कि आपके पास 2 महीने मुझे कोई गैर कानूनी बिल्डिंग नज़र ना आए, कोई तजावजात नजर नहीं, आपको मशीनरी चाहिए, CCPO साहब लाहौर को कहें कि जिनको सिक्योरिटी दें, पुलिस दें। बहाने तो पीरा फोर्स बना दी अब तो, ताकि पुलिस कहीं तो पर किस लिए बनाई है? फिर क्यों बिल्डिंग्स बन रही हैं? पीरा फोर्स क्या कर रही है? सिर्फ दुकानदारों से पैसे छोटे छोटे इस लेवल तक गिर गए हैं कि नाश्ते करके छोटे छोटे पाए वालों से नाश्ता कर लिया, वहां से फ्रूट ले लिया,
एक डाला जा रहा होता है पीरा फोर्स का, मैं यानी शाहिद हूँ, उसकी लाइटें वो जाके खड़ा होता है, वो लो जी, जैसे जैसे शोरबा दे दो। जगह गुजर की जीप आती थी, लोग उसमें जगह रखना शुरू होते, वो खड़ा होता है डाला, लोग उसमें फ्रूट रख देते हैं, मछली रख देते हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपकी ऑनर जो है, जो आपकी रिस्पेक्ट है आवाम की नज़र में, बाखुदा आप, मैं खुद भी आपको लाइक करता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। ऐसे लोगों का घेरा तंग करें, एक ऐसी कमेटी बनाएं, अपने वज़रा को कहें कि ये जो व्लॉग डेली कर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान छोड़ें, और तजावज़ात माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ घेरा ऐसे तंग करें जैसे आपने सुहेल ज़फ़र चट्टा के ज़रिए डाकुओं और मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा क्रैकडाउन खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ताहिर साहब हमारे साथ बैठे थे और बड़ी एग्रेसिव गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कि सुहेल ज़फ़र चट्टा जैसे अफसरान को तैनात किया जाए ताकि ज़ीरो टॉलरेंस हो।